1000 سال پہلے نبی علیہ السلام دی ولادت پاک تو طبہ بن حسان جی کو طبہ حمیری بھی آدن اے یمن دے بادشاہ کو طبہ آدن جی میں مصر دے بادشاہ کو فرعون آدن جی میں پاکستان دے بادشاہ کو وزیر اعظم آدن نہ کوئی بھی آؤں دے 1000 سال پہلے 1,30,000 لوگ پیدل ہیں 1,30,000 لوگ سواریاں 4,000 علماء کرام اپنی سلطنت دے دورے واسطے نکلے ہر علاقے ہر وسطی دے وچوں 10 علماء کو نال رلند آئی حکماء اطباء بھی نال ہیں سفر کریں دے جہڑے شہری چ ونجے ہا جہڑی وسطی چ ونجے ہا لوگ ان دا استقبال کریں دے کیونکہ حیبت آ رہی ہے بادشاہ دا لشکر آدھا پہ اتنا عظیم لشکر ہے 1 لاکھ لوگ جتھا جمع تھی ونجن آپ اندازہ لو انہیں نالتا 2.5 لاکھ لوگ ہیں 2.5 تو 3 لاکھ لوگ ہیں سواریاں بھی نال ہیں کتنا لمبا لشکر ہو سی لیکن وہ سفر کریں دے جس تم مکہ المکرمہ پہنچے کوئی ایک شخص بھی انہیں استقبال واسطے یا دیکھن واسطے نہیں آیا توجہ ہے تو بادشاہ کو بڑی عجیب لگی گال اس نے اپنے وزیر کو پوچھا بیٹا لوگوں کو کیا ہے سارے استقبال واسطے نہیں ہے اس نے آکھے اتنا ایک کعبہ ناد ایک عمارت ہے جتنے لوگ تیرے نال ودن اتنے لوگوں دا طواف کریں رہے ودن اس نے بڑا اپنے دل دے وچ ایک برا ارادہ کیتا کہ ایک کعبے کو ڈھا کے بننا ہے کیونکہ میرا استقبال انہاں لوگوں نے نہیں کیتا جس ٹائم اس نے ارادہ بد کیتا قدرت کی طرفوں اندے سر درد شروع تھیا ناکی چو اکھی چو کنا چو پیپ خون ایو جیا ریشہ بہمن شروع تھی گیا جڑا اندے نال کوئی بہے نہیں سکتا بدبودار غلط ارادہ کیتا اطباء حکیمہ کو سنایا گیا جڑے نال ہن علاج کر تھک گئے تافن اتنا کہ کوئی نیڑے بہ نہیں سکتا راتی دی نیند اچاٹ ہو گئی بالآخر علماء دا جڑا قافلہ ہے انہاں دے سربراہ ایک عالم دین اللہ دے نیک بندے انہاں کو وزیر کو راتی گئے او کو ون کی آنکھیں نے اگر اجازت ہوئے تو میں علاج کرے نا لیکن ایک سوال کرے سمے پہلے بادشاہ تنگ آ چکا ہے بادشاہ کو گن گئے بادشاہ کو ایک سوال کیتا ہے اے دسا کہ جس ٹائم کعبہ بیت اللہ دا تیرے سامنے ذکر تھا کہ تو کوئی ارادہ بات نہیں بھی کیتا کیونکہ یہ بیماری زمینی نہیں یہ بیماری آسمانی ہے تو کہر پیا یہ زمینی بیماریاں دا علاج ہے ہر بیماری جڑی رتھی ہے اللہ تعالیٰ نے دا علاج بھی نازل کیتا ہے لیکن یہ بیماری آسمانی ہے دا کوئی علاج کہنے کیونکہ وہ تنگ تھی چکا ہے اس نے آکے ہاں میں بالکل کیتا ہے تو اس عالم دین نے فرمایا فوراً توبہ کر اللہ تعالیٰ کو شفا آتا فرمانے سے اس نے فوراً توبہ کی تھی فوراً ٹھیک ہو گیا اتنا متاثر تھیا دین ابراہیمی کو قبول کیتا کیونکہ مکہ دے اندر جڑے رہن والے ہیں ملت ابراہیمی تے ہیں اتنا کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ نبی ہر قبیلے ہر قوم ہر علاقے واسطے الگ الگ نبی ہے مکہ واسطے کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد نبی علیہ السلام درمیان تک کوئی نبی نہیں آیا یہ ایریا جڑا ہے ایریا ایک کسی سلطنت دے زیر تسلط بھی نہ ہے اس نے دین ابراہیمی قبول کیتا کعبہ دے ہوتے غلاف چاڑا غلاف سلوا کے کعبہ دے احترام واسطے اتھو بعد آج بھی تھی کعبہ دے ہوتے غلاف چڑھتا آندا ہے سب تو پہلے اس نے غلاف چڑھایا کعبہ دے جڑے خادمین ہیں انہوں کو ریشم دے مختلف لباس دیتے نبی علیہ السلام دی ولادت تو 1000 سال پہلے دی گل کریں نبی اتو بعد انہوں نے خدمت کی تھی اہل علاقہ دی خدمت کی تھی دین ابراہیمی قبول کر کے ہے اتو واپس اگہ چل پہ علماء نالے وفد نالے پورا لشکر نالے چل دے او یسرب دے ایک نخلستان اجوان کے ٹھہرے کچھ دوبارہ پڑھاؤ پامر تو بعد اتوں روانگی دا سلسلہ شروع ہے لیکن جڑی علماء دی جماعت ہے وہ جڑے علاقے چی بیدے ہیں اس علاقے دا معائنہ کریں دے ہیں کتابہ کو کھول کے دے دے ہیں جس ٹائم نخلستان پہنچے انہاں کتابہ کھولیں
انہاں پہچان کی تھے کہ اے جگہ نبی آخر زمان دی ہجرت گاہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے تیاری کی تھی, بادشاہ نے بھی چلو روانہ تھیوں, لیکن 400 علماء کرام نے ونجر تو منع کر رہے تھے بھی ایسا نہیں ونجنا, ایسا ہی تھی راونے سب ٹک سٹ کپ سٹ مار گت, ایسا ہی تو نہیں ونجنا چاہتے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کیونکہ ایسا کتابہ پڑھیں, اپنی رب دی اتاری ہوئی کتاب پڑھئے, اس دے اندر رب تعالیٰ نے آخری نبی دی ہجرت گاہ جڑی لکھی ہے وہ یہ جگہ ہے. علامات بھی یہ ہیں, نشانیاں بھی یہ ہیں, سارا کچھ یہ ہیں. اس واسطے ایسا تو نہیں بجنا چاہتے, ایسا اس نبی دی آمد دا انتظار کرنا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, جشن میلاد مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضی المظہری. علماء نے کیا کہا, ایسا نہیں بجنا چاہتے, ایسا انہاں دی آمد دا انتظار کرنے ہیں. تے بادشاہ نے آکھیا اگر بات یہ گال ہے تو میں تھوڑے نال انتظار کرنا. 1 سال تک طبہ بن حسان نے, طبہ حمیری نے نبی علیہ السلام دی آمد دا انتظار کریں دے. یسرب دے اندر, مدینہ طیبہ دے اندر, نخلستان دے اس علاقے دے اندر جتا کوئی آبادی نہ سوائے ایک چشمے دے, اتھا ہی 1 سال گزار دیتا. 1 سال تک نبی علیہ السلام دی آمد دا انتظار کرتا رہے. 400 علماء واسطے انہوں نے گھر بنوائے, 400 علماء واسطے الگ الگ گھر بنوائے, ایک الگ وقت. ایک گھر جڑا علماء دا سربراہ ہے او کو ڈبل سٹوری گھر بنا دیتا ہے. سال انتظار کیتا ہے. انتظار تو بعد بادشاہ نے ایک خط لکھا بھی میں امور سلطنت حصہ رہن, میں انہاں سارے کو دیکھ رہے, میں تسا گواہ بڑھ ونجو کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان کھنا ہے. میں انہاں دی کتاب تے بھی ایمان کھنا ہے, میں انہاں تے بھی ایمان کھنا ہے, انہاں دی ختم نبوت تے بھی ایمان کھنا ہے. آپ نے خط لکھ دیتا تے سلام پیش کیتے تے اے فرمایا کہ میری درخواست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ میری سلام بھی پہنچا دے سو. اگر تھوڑے ہوندے آ ونجے تو تسا پوچھے سو, اگر تھوڑے ہوندے نہ آوے تو تسا اپنے اولاد کو وصیت کرے سو. وہ اپنی اولاد کو وصیت کر, حتیٰ کہ میرا خط اس نبی دی بارگاہ پہنچے تے اون دے وچ لکھا ہویا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے تے ایمان کھنایا, آخرت دے وچ تسا میں کو نہ بھولا ہے, آخرت دے تسا میں کو یاد رکھا ہے. علماء دے سربراہ کو جڑے ڈبل سٹوری مکان بنا کے دیتا ہے, فرمائے ہک تیرے واسطے ہک اس نبی واسطے جس دی آمد واسطے تھا کوئی تھا ہی بنا. یہ مکان ان کو دے بڑے. کیا وقت گزرتا رہ گیا, طبہ بن حسان چلے گئے. او علماء کرام جڑے اتھا راہ تھے پہن, انہاں دا نظریہ ہے کہ اگر ساری زندگی چ آ گیا تاسو انہاں دا کلمہ پڑھ گئے سو, اگر ساری زندگی چ نہ آیا سارے قبر اتھا بڑھ سن, او نبی اتھا چل سی, ان دے پیرہ دی مٹی اڑ کے سارے قبر تے بہت سی رب تعالیٰ ان دی برکت نہ ساری بخشش فرما دے سی. اللہ, آپ اندازہ لاؤ علماء کتنے ایک دین دے پاسدار ہوندن, انبیاء دے اقوال دے انبیاء دی جڑی ذمہ داری دیتی ہوئی کتنے پاسدار ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذمہ داری دیتی ہے کہ میرے محبوب دی آمد دا دسے سو, انبیاء نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی. جنہ تک پیغام پہنچا وہ علماء بڑھ گئے, علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی, کتابوں کو پڑھ کے سمجھا. وقت نبی علیہ السلام دی آمد واسطے یہ تاریخ تا پتہ کانے کس تاریخ کو انہاں دی ولادت تھی سی, کس تاریخ کو انہاں دی ہجرت تھی سی, لیکن یہ پتہ ہے کہ جگہ یہ ہے. 400 علماء اتھا رہن شروع تھی گئے, نسلہ گزرتے رہ گیا, وقت بھی گزرتا رہ گیا. 1000 سال گزر گیا, 1000 سال. 1000 سال تو بعد پتہ چلا کہ مکہ دے اندر ایک شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, اعلان کیتا ہے, ان دی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ بڑھنی ہے. نبی علیہ السلام جس ٹائم انہاں دا آپس سے رابطے شروع تھا ہے, یہ جڑی مدینہ طیبہ دے جتنے سارے باسی ہن پہ سب دے سب علماء دی اولاد ہے, سب دے سب علماء دی اولاد ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام دے نال بے تحاشا محبت کر دی, کیونکہ انہاں دے آبا نبی دی آمد دا انتظار کریں دے رہ گیا. 1000 سال پہلے تو نبی دی آمد دا ہجرت گاہ دے انتظار ہی بیٹھے رہ گئے. آپ اندازہ لو جڑے 1000 سال تو انتظار کریں دے لگے گئے, انہاں دی اولاد کو سعادت نصیب تھی, انہاں دے اولاد دے اندر محبت دا کتنا جذبہ موجود ہو سی. انہاں یقیناً نسایا ہو سی, ایسا تکیوں راہ دے پائے
سارا اصل وطن کیڑا ہے پیا اسا ایتھا کیوں آئے ہیں کس انداز وچ اسا ایتھا پہنچے ہیں یقیناً دسا ہو سی بس نبی علیہ السلام نے انہوں کو او محبت عطا فرمائی دنیا کہیں کوئی نہیں ملے سبحان اللہ نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مختصر کریں دیں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے او خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام کو لوئے تو لوگوں نے مشورہ کیتا کہ نبی علیہ السلام تشریف کی دیا آنا تو کوئی بندہ بھیجو خط پہنچائے ونجے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ابو لیلہ نا دا شخص غلام ایک خط چاہ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے پہچاننا ہی کہ نبی کون ہے لیکن نبی علیہ السلام ہی نہ جان دے ہیں کہ ابو لیلہ کون ہے جی میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت ابو لیلہ کیا تو ابو لیلہ ہے آپ فرمانے میں حیران تھی گیا کہ میں کو پہچان دے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میری امانت و خط طبہ بن حسان اللہ میں کو عطا کر دے میں نے خط پیش کیتا نبی علیہ السلام نے خط کھولا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھ کے سنایا اون دے میں سارے گالی لیکن یا رسول اللہ میں تھوڑے تے ایمان کھنایا میں تھوکوں تھوڑے صفات دا مقائل ہاں تھوڑے تے ایمان کھنایا تھوڑی شریعت تے ایمان کھنایا کل آخر قیامت دے وچ میں کو نہ بھول بجائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا حبیبی مرحبا حبیبی مرحبا اخی ترے بار آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو لیلہ واپس پلٹے جس تم آ کے اہل مدینہ کو نسے کہ نبی علیہ السلام کو میں پہچان دا نہ ہم تو انہاں میرا نا گیتا ہے میرا تعارف کہہ کر آیا نہ ہے تو نبی علیہ السلام کو خط لیتا ہے نبی علیہ السلام نے خط پڑھ کے سن کے آپ نے ان کو مرحبا آ کے سارے اس ابے کو جڑا سارا تھا علماء دا سربراہ ہے ان دی وصیت نہ خط چلدا ہے اہل مدینہ نے کو انعامات نال نواز دیتا ہے کہ اللہ دے محبوب نے تے کو اتنا تیرا تعارف تو بغیر تیرا نا گھن گیتا ہے کچھ دنوں تو بعد نبی علیہ السلام اصل جتا مسجد نبی بڑی ہے اتھا چلن واسطے نبی علیہ السلام اپنی ڈاچی دے سوار تھا صحابہ کرام جتنے بھی موجود ہیں سب دی خواہش ہے کہ نبی دا قدم سارے گھر لگے سبحان اللہ آپ اندازہ لاؤ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو من تو کوئی شخص چاہتا ہو سی کہ سارے گھر نہ ہمیں ہر شخص نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ سارے گھر ہمیں صحابہ نے کوشش کی تھی ڈاچی دی مہار پکڑن واسطے نبی علیہ السلام نے منع فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ڈاچی معمور ہے اللہ دی طرفوں جتھا ایک کو اللہ دا حکم ہو سی اتھائی من کی کھڑ سی جتھا ایک بہوے سی سارا وہ ٹھکانا ہو سی ڈاچی چل پئی ہے صحابہ کرام نال نال ہیں ہر ایک دل چ خواہش کرن دے باری تعالی فضل فرما اے ڈاچی تھئی سارے گھر بیٹھی ہوئے کوئی آ کے سارے گھر بیٹھی ہوئے بھی آ کے سارے گھر بیٹھی ہوئے نبی علیہ السلام دی ڈاچی مبارک جتھا آپ دا روزہ مبارک ہے اتھا ہی او ڈبل سٹوری مکان جڑا طبہ بن حسان نے بنوا کے دیتا ہے ڈاچی ان دے سامنے بن کے بہ گئی دیکھو جڑے 1000 سال تو انتظار کریں دے رب تعالیٰ نے انہوں کو ایمیں چھوڑا نہیں انہوں کو انتظار دا انہوں کو عجب تے صلح عطا فرما دیتا ہے اپنے محبوب دی آمد اتھائی کرا دیتی ہے مکان نبی علیہ السلام تے بڑا ہے حضرت ابو ایوب انصاری دے او تصرف وچ مکان ہے نبی علیہ السلام اسی مکان دے وچ رہن جتھا جے کو طبہ بن حسان بنوا کے دے گیا آپ اندازہ لاؤ صرف انبیاء نے صرف اپنا وعدہ پورا نہیں کیتا بلکہ انبیاء نے جڑی قوم کو جڑے علماء کو ذمہ داری دیتی ہے انہاں بھی اپنا وعدہ پورا کیتا سارے نبی اتنی عظمت شان آلن جنہاں دے بارے انبیاء بھی خواہش کردن باری تعالیٰ صاحب کو نبوت عطا نہ فرما رسالت عطا نہ فرما سب اپنے پیارے حبیب دا امتی چبڑا